جب یہ پرائم منسٹر بنی سیکنڈ ٹائم، تو دورے پہ جب باہر گئے تو زرداری صاحب نے سوچا کہ میں اپنی وائف کو گفٹ دوں، تو انہوں نے وہاں لنڈن میں کسی بہت بڑے اس کو بلایا جو واچ صحیح. گھڑیاں بیچنے کا کاروبار کرتے، وہ بہت ساری وہ لے کے آیا. ظاہر پرائم منسٹر تھی، وہ تو نہیں جا سکتی، تو وہ ان کے یہاں ہوٹل میں ہی آیا اور وہ اس نے لا کے دکھائی. بہت مہنگی مہنگی گھڑی تھی اور کوئی پابندی بھی نہیں تھی کتنی مہنگی گھڑی لی ہے، لیکن بے نظیر صاحب نے ایک بہت سمپل سی بہت سستی سی گھڑی چوز کی صحیح. اور کہا کہ میں اس سے زیادہ افورڈ نہیں کروں گی، اس لیے کہ میرا ملک غریب ہے، تو جو میرے ملک کے لوگ پسند کریں گے میں وہ. تو انہوں نے وہ ایک بڑا امپریسو وہ تھا میرے لیے کہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا 10-20 لاکھ کی گھڑی لے بالکل لینا. بالکل. تو انہوں نے ایک بہت سمپل سی، میرا خیال ہے اس کی تو چند $100 بھی نہیں تھی اچھا. اس کی پرائس جو انہوں نے پسند کی، اور وہ پورے ٹینیور میں انہوں نے پہنی. اچھا. صحیح. یہ بھی نہیں تھا کہ خرید کے انہوں نے رکھ دی، اور پورے ٹینیور میں وہ پہنتی تھی صحیح. صحیح. تاکہ ان کا ہسبینڈ بھی دیکھے اور لوگ بھی دیکھیں کہ میں بہت معمولی سی معمولی چیزیں جو ہیں. اور کپڑے بھی آپ نے دیکھا ہوگا ان کے بہت ہی ڈریسنگ ان کی بہت پراپر ہوتی تھی، بہت زیادہ اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ وہ ان کی جو پبلک اپیئرنس ہے اس میں کہیں ذرا سا بھی کوئی ڈگنیٹی کے حوالے سے کوئی بات نہ ہونے پائے. اور خاص طور پہ ان کی ایک بہت سخت ایڈوائز ہوتی تھی کہ جب میں کھا رہی ہوں یا پانی پی رہی ہوں یا چائے، اس وقت کوئی فوٹوگرافر نہیں. صحیح. تو وہ ایک ان کی ایک تھی ایک بڑی اچھی عادت. پھر ان کا رویہ لہجہ ورکروں سے کیسے ملنا ہے، خاص طور پہ جب 18 اکتوبر والا واقعہ ہوا اور ہم ساتھ تھے، بہت مشکل صورتحال تھی اور ان کو بچا کے لے کے جانا ہے، ان کو رکھا. تو ہمیں بھی جا کے سوتے سوتے صبح کے 4 بج گئے. صبح 8 بجے فون آیا کہ جی بیوی جو ہیں وہ لیاری جا رہی ہیں اور ہاسپٹل جا رہی ہیں، جو لوگ مرے ہیں ان کے گھر پہ. تو ہمیں حیرانگی ہوئی. ہم نے کہا اس اتنے بڑے واقعے کے بعد تو لوگ ڈر جاتے ہیں، ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اور یہ کہ وہ خود جا رہی ہیں. صحیح. تو پھر ہم گئے اور ہم نے ان کی ظاہر دیکھے ان کی بہادری بھی اور ان کی یعنی ایک انسانی رویہ کہ کس طرح جو ہے وہ شہید ہونے والوں کو، زخمی ہونے والوں سے کہ فیملیز کو گلے لگایا انہوں نے، اور بہت ہی ہمدردی کے ساتھ. اور آخر تک وہ ان کے ساتھ آج بھی پیپلز پارٹی لوگوں کو جو ہے وہ ان کا خیال کرتی ہے، ان کا دیکھ بھال کرتی ہے. تو یہ ان کی ایک ویژن تھی اور یہ ان کی بہادری جو تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بہادر خاتون تھی وہ. اور ہم تو سمجھے کہ شاید اب چلی جائیں گی، لیکن وہ گئیں، واپس آئیں. صحیح. واپس ظاہر ہے کہ پھر ان کی تو وہ ایک پورا پلان تھا جو جس کی وجہ سے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، اور بہت ہی وہ تکلیف دہ تھا اور اس کی وجہ سے ملک کو نقصان بھی ہوا. اور خود میاں نواز شریف کہتے تھے کہ بے نظیر کے جانے کے بعد میری سیاست نیچے آ گئی، کیونکہ اب میرا کوئی ٹارگیٹ نہیں رہا. بالکل. تو یہ ایک نقصان ہوا سیاست کو. اب آپ نے تو محترمہ کو بھی بہت قریب سے دیکھا، اب آپ نے بلاول کو بھی بہت قریب سے دیکھا. کس حد تک اب بلاول اس ٹائم ریڈی ہیں کہ ان کو جو ہے آپ سمجھیں کہ اگر وزیر اعظم بنایا جائے تو وہ فل پرفارمنس دے سکیں گے؟ اتنا تجربہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے. دیکھیے جہاں تک تجربے کی بات ہے تو لوگوں نے ان کی بحیثیت وزیر خارجہ ان کی پرفارمنس دیکھی، اور نو ڈاؤٹ اس میں کوئی کسی کو کوئی شکایت بھی نہیں تھی، اور کسی نے کوئی، حالانکہ یہ سب سے سینسیٹیو محکمہ ہوتا ہے اور اس کو بہت سارے محکمے واچ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا میں آپ کا فیس جاتا ہے. تو انہوں نے ایک اچھی پرفارمنس تو اس کے حوالے سے دی ہے. پھر دوسرا یہ کہ وہ جس طریقے سے انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ والے پروگرام کو خود ہی اپنی نگرانی میں چلایا سکسیزفلی، اور آج بھی وہ اس پہ دیکھتے ہیں، تو وہ ان کی ایک تجربہ تو ہے. اچھا جہاں تک پولیٹیکل آپ میچورٹی کی بات کر رہے ہیں تو ایک تو وہ ظاہر فیملی ان کی کافی میچور ہے پولیٹیکل بنیاد پہ. تو انہوں نے اپنے ماں کو دیکھا اور پھر اپنے فادر کو بھی دیکھا، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ ان کی تربیت، ان کی ایجوکیشن، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک ویژن اور ایک انٹرنیشنل جو ان کا ریلیشنس ہے وہ اس نے کافی ان کا امیج بنانے میں کام کیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ 2028 کے بعد جو ہے وہ مزید ان کو ویٹ کرائے گی پارٹی. 2028 میں وہ پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے پرائم منسٹر اور یہ تو میں سمجھ 2013 میں ہی طے ہو گیا تھا
کہ بلاول صاحب کو 2028 میں ہی پرائم منسٹر کے طور پر پارٹی اچھا 2013 میں یہ فیصلہ ہو 13 گیا. میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ 2028 تک بلاول صاحب کا اپنی ایکسپیرینس ہوگا, ان کو فیلڈ میں چھوڑا جائے گا, اور وہ انہوں نے بہت سکسیزفلی اپنے آپ کو پروو کیا ہے. تو اب 2028 کا الیکشن جب آئے گا تو وہ اس میں پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے پرائم منسٹر کے, اور صلاحیتیں آپ کو میں نے بتایا کہ ان کی صلاحیتوں پہ کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ پارٹی نے ان کو نامینیٹ کیا پرائم منسٹر سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے بجٹ پہ. صحیح. تو یہ پارٹی کا کانفیڈنس اور ان کی جو ان کا جو اعتماد ہے بلاول صاحب کا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ بلاول صاحب اب میچور نہیں رہے. جب یہ پرائم منسٹر بنی سیکنڈ ٹائم, تو دورے پہ جب باہر گئے تو زرداری صاحب نے سوچا کہ میں اپنی وائف کو گفٹ دوں, تو انہوں نے وہاں لنڈن میں بہت بڑے اس کو بلایا جو واچ صحیح. گھڑیاں بیچنے کا کاروبار کرتے, وہ بہت ساری وہ لے کے آیا. ظاہر پرائم منسٹر تھی, وہ تو نہیں جا سکتی, تو وہ ان کے یہاں ہوٹل میں ہی آیا اور وہ اس نے لا کے دکھائی. بہت مہنگی مہنگی گھڑی تھی اور کوئی پابندی بھی نہیں تھی کتنی مہنگی گھڑی لی ہے, لیکن بے نظیر صاحب نے ایک بہت سمپل سی بہت سستی سی گھڑی چوز کی. صحیح. اور کہا کہ میں اس سے زیادہ افورڈ نہیں کروں گی, اس لیے کہ میرا ملک غریب ہے, تو جو میرے ملک کے لوگ پسند کریں گے میں وہ. تو انہوں نے وہ ایک بڑا امپریسو وہ تھا میرے لیے کہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا 10-20 لاکھ کی گھڑی لے لینا. بالکل. تو انہوں نے ایک بہت سمپل سی, میرا خیال ہے اس کی تو چند $100 بھی نہیں تھی اچھا اس کی پرائس, جو انہوں نے پسند کی, اور وہ پورے ٹینیور میں انہوں نے پہنی. اچھا. صحیح. یہ بھی نہیں تھا کہ خرید کے انہوں نے رکھ دی, اور پورے ٹینیور میں وہ پہنتی تھی, صحیح. تاکہ ان کا ہسبینڈ بھی دیکھے اور لوگ بھی دیکھیں کہ میں بہت معمولی چیزیں جو ہیں. اور کپڑے بھی آپ نے دیکھا ہوگا ان کے بہت ہی, ڈریسنگ ان کی بہت پراپر ہوتی تھی, بہت زیادہ اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ وہ ان کی جو پبلک اپیئرنس ہے اس میں کہیں ذرا سا بھی کوئی ڈگنیٹی کے حوالے سے کوئی بات نہ ہونے پائے. اور خاص طور پہ ان کی ایک بہت سخت ایڈوائز ہوتی تھی کہ جب میں کھا رہی ہوں یا پانی پی رہی ہوں یا چائے, اس وقت کوئی فوٹوگرافر نہیں. تو وہ ایک ان کی ایک تھی ایک بڑی اچھی عادت. پھر ان کا رویہ لہجہ ورکروں سے کیسے ملنا ہے, خاص طور پہ جب 18 اکتوبر والا واقعہ ہوا اور ہم ساتھ تھے, بہت مشکل صورتحال تھی, اور ان کو بچا کے لے کے جانا ہے, ان کو رکھا, تو ہمیں بھی جا کے سوتے سوتے صبح کے 4 بج گئے. صبح 8 بجے فون آیا کہ جی بیوی جو ہیں وہ لے آ جا رہی ہیں اور ہاسپٹل جا رہی ہیں, جو لوگ مرے ہیں ان کے گھر پہ. تو ہمیں حیرانگی ہوئی, ہم نے کہا اتنے بڑے واقعے کے بعد تو لوگ ڈر جاتے ہیں, ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, اور یہ کہ وہ خود جا رہی ہیں. تو پھر ہم گئے اور ہم نے ان کی ظاہر دیکھے ان کی بہادری بھی اور ان کی یعنی ایک انسانی رویہ کہ کس طرح جو ہے وہ شہید ہونے والوں کو, زخمی ہونے والوں سے کہ فیملیز کو گلے لگایا انہوں نے, اور بہت ہی ہمدردی کے ساتھ, اور آخر تک وہ ان کے ساتھ آج بھی پیپلز پارٹی لوگوں کو جو ہے وہ ان کا خیال کرتی ہے, ان کا دیکھ بھال کرتی ہے. تو یہ ان کی ایک ویژن تھی, اور یہ ان کی بہادری جو تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بہادر خاتون تھی وہ. اور ہم تو یہ سمجھے کہ چلیے اب چلی جائیں گی, لیکن وہ گئیں, واپس آئیں. واپس ظاہر ہے کہ پھر ان کی تو وہ ایک پورا پلان تھا جو جس کی وجہ سے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی, اور بہت ہی وہ تکلیف دہ تھا, اور اس کی وجہ سے ملک کو نقصان بھی ہوا. اور خود میاں نواز شریف کہتے تھے کہ بے نظیر کے جانے کے بعد میری سیاست نیچے آ گئی, کیونکہ میرا کوئی ٹارگیٹ نہیں رہا. بالکل. تو یہ ایک نقصان ہوا سیاست کو. اب آپ نے تو محترمہ کو بھی بہت قریب سے دیکھا, اب آپ نے بلاول کو بھی بہت قریب سے دیکھا. کس حد تک اب بلاول اس ٹائم ریڈی ہیں کہ ان کو جو ہے آپ سمجھیں کہ اگر وزیر اعظم بنایا جائے تو وہ فل پرفارمنس دے سکیں گے, اتنا تجربہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے؟ دیکھیے جہاں تک تجربے کی بات ہے تو لوگوں نے ان کی بحیثیت وزیر خارجہ ان کی پرفارمنس دیکھی, اور نو ڈاؤٹ اس میں کوئی کسی کو کوئی شکایت بھی نہیں تھی, اور کسی نے کوئی, حالانکہ یہ سب سے سینسیٹیو محکمہ ہوتا ہے, اور اس کو بہت سارے محکمے واچ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, پوری دنیا میں آپ کا فیس جاتا ہے. تو انہوں نے ایک اچھی پرفارمنس تو اس کے حوالے سے دی ہے. پھر دوسرا یہ کہ وہ جس طریقے سے انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ والے پروگرام کو خود ہی اپنی نگرانی میں چلایا سکسیزفلی,
اور آج بھی وہ اس پہ دیکھتے ہیں، تو وہ ان کی ایک تجربہ تو ہے. اچھا، جہاں تک پولیٹیکل آپ میچورٹی کی بات کر رہے ہیں، تو ایک تو وہ ظاہر فیملی ان کی کافی میچور ہے پولیٹیکل بنیاد پہ. تو انہوں نے اپنے ماں کو دیکھا اور پھر اپنے فادر کو بھی دیکھا، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ ان کی تربیت، ان کی ایجوکیشن، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک ویژن اور ایک انٹرنیشنل جو ان کا ریلیشنس ہے، وہ اس نے کافی ان کا امیج بنانے میں کام کیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ 2028 کے بعد جو ہے وہ مزید ان کو ویٹ کرائے گی پارٹی. 2028 میں وہ پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے پرائم منسٹر کے. پرائم منسٹر اور کے. یہ تو میں سمجھ 2013 میں ہی طے ہو گیا تھا کہ بلاول صاحب کو 2028 میں ہی پرائم منسٹر کے طور پر پارٹی اچھا، میں 2013 میں یہ فیصلہ ہو 13 گیا. میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ 2028 تک بلاول صاحب کا اپنی ایکسپیرینس ہوگا، ان کو فیلڈ میں چھوڑا جائے گا، اور وہ انہوں نے بہت سکسیزفلی اپنے آپ کو پروو کیا ہے. تو اب 2028 کا الیکشن جب آئے گا تو وہ اس میں پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے پرائم منسٹر کے. اور صلاحیتیں آپ کو میں نے بتایا کہ ان کی صلاحیتوں پہ کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ پارٹی نے ان کو نامینیٹ کیا پرائم منسٹر سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے بجٹ پہ. صحیح. تو یہ پارٹی کا کانفیڈنس اور ان کا جو اعتماد ہے بلاول صاحب کا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ بلاول صاحب اب میچور نہیں رہے.